اور پھر آپ نے عرض کی اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرما میرے والدین کی اور مومنین کی. یہ ایک ترتیب اچھی بتائی ہے، ایک نبی کی ترتیب ہے. پہلے اپنے لیے دعا کر لی، پھر والدین کے لیے یعنی گویا کہ قریب رشتہ داروں کے لیے، پھر عام مومنین اور مومنات کو بھی شامل کیا ہے. اب بتائیں دعا ایک عمل ہے کہ نہیں؟ دعا ایک عمل ہے نا، ایک عمل ہے. اور جب ہم عمل سے دعا کریں کسی کے حق میں دعا قبول ہو جائے تو ہمارے عمل سے اس کو فائدہ پہنچا نہیں پہنچا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ عمل کوئی کرے اور فائدہ کسی کو پہنچ جائے. پھر ابراہیم علیہ السلام نے قیامت تک کے مومنین مومنات کا تذکرہ فرمایا. تو کچھ مومن ایسے ہوں گے جو آپ سے پہلے گزر گئے، کچھ ایسے جو آپ کے سامنے موجود ہیں، اور کچھ ایسے جو آپ کے بعد قیامت تک آنے والے ہیں. آپ کی دعا سب کو شامل ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اور اس دعا کا فائدہ سب کو پہنچے گا کہ نہیں پہنچے گا؟ بس دلالت النص سے علماء نے ثابت فرمایا، اسی کو بنیاد بناتے ہوئے کہ اگر کوئی ایصال ثواب کرنا چاہے تو جیسے آپ عمل کرتے ہیں اس کا ثواب ایصال کرتے ہیں، اسی طرح آپ دعا کرتے ہیں اور کسی کو فائدہ پہنچانے کا قصد و ارادہ کرتے ہیں. تو نص قطعی سے جب یہ ثابت ہے کہ دعا کا فائدہ پہنچ سکتا ہے تو ثابت ہوا کہ ہمارے عمل کا فائدہ دوسرے کو پہنچ سکتا ہے، تو ایصال ثواب کا فائدہ بھی پہنچے گا. اور جیسے آپ کی دعا پہلے والوں، سامنے والوں اور بعد والوں کو شامل ہے، ایسے ہی آپ ایصال ثواب میں یہ کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ جتنے گزر گئے، جتنے موجود ہیں اور جتنے قیامت تک آنے والے ہیں سب کو یہ ثواب پہنچا دے، سب کو پہنچ جائے گا. بلکہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم نے 10 قرآن پڑھ کر لوگوں کو یعنی ایک قرآن پڑھ کر 10 کو بخشا، فرمایا ایسا نہیں ہوگا کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ملے، سب کو پورے قرآن کا ثواب ملے گا. اور بحکم حدیث فرمایا اس ایصال ثواب کرنے والے کو 10 قرآن کا ثواب ملے گا. جتنوں کو ایصال کرتے ہیں اتنا ثواب ملتا ہے. تو ہماری وہ بہنیں جو ذرا بخل سے کام لیتی ہیں، بس یہ آخری بات ان کے لیے خاص طور پر، ایک قرآن پڑھا، یہ کس کے لیے؟ دادی. یہ کس کے لیے پڑھ رہی ہے؟ نانی. یہ کس لیے پڑھ رہی ہیں؟ ابو. یہ کس لیے پڑھ رہی ہیں؟ امی. ارے بھائی اگر آپ یہ کر لیں کہ اے اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اور قیامت تک جتنے مومنین مومنات گزرے موجود ہیں قیامت آگیں گے سب کو ملے گا، اور آپ کو ان سب کی تعداد کے برابر ملے گا، تو ہم بخل کرتے ہیں. ہاں یہ ضرور کر سکتے ہیں آپ کہ اللہ تعالیٰ سب کو پہنچا اور خاص طور پہ میری والدہ کو پہنچا دے، یوں خاص کا لفظ کہہ دیں، لیکن بخل نہ کریں. جو بھی آپ نیک عمل کرتے ہیں، فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، نفل ہے، سب کا ثواب ایصال ہو سکتا ہے. علامہ ابن عابدین شامی رد المحتار میں فرماتے ہیں ہر عمل کا ثواب ایصال کیا جا سکتا ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں شاید ہم نفلی عبادت کریں گے اس کا ثواب نہیں، آپ جو فرض پڑھ رہے ہیں، جو بھی نیک عمل کر رہے ہیں، اس کے بعد بس دل میں یہ ارادہ پختہ کرے اللہ تعالیٰ اس کا ثواب تمام کو پہنچا دے، سب کو پہنچ جائے گا.